بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر یہ بتانا مقصد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے تو اس آیت کریمہ کی بھی تلاوت فرماتے تھے۔ 3 آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ایک سورہ آل عمران کی آیت، ایک سورۃ النساء اور ایک سورہ احزاب کی آیت۔ یہ 3 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے وقت تلاوت فرماتے تھے۔ اب یہاں پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تینوں آیتوں میں کہیں پر بھی نکاح کا حکم نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں آیتوں کا انتخاب فرما کر تینوں آیتیں نکاح کے خطبے میں پڑھتے تھے۔ تو اس میں ایک بات جو کہ تینوں آیتوں کے حوالے سے مشترک ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تینوں آیتوں میں فرما رہے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کا اہتمام کرو، خوف خدا رکھو، اللہ کا استحضار کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، ہماری خوشیوں کو دینے والی ذات وہی ہے جس کو کہ ہم نے اس سے کئی بار مانگا اور پھر جا کر اس نے ہمیں وہ خوشیاں عطا کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اپنی خوشیوں میں اللہ کو نہ بھلانا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بہت تم نے مانگا یہ اللہ سے، یا اللہ بچی کا نکاح ہو جائے، یا اللہ بچے کا نکاح ہو جائے، یا اللہ ہمارا گھر بھر جائے، اور بڑی عمر کا آدمی ہوتا ہے تو اس کے اور ارمان ہوتے ہیں، بچے کا نکاح ہو جائے اور گھر بھر جائے، میرے پوتا پوتی میرے سامنے آ جائیں، میں نواسا والا ہو جاؤں۔ ایک ارمان ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ گھر ایسا رچ بس جائے، گھر کا ماحول ایک نیا ہو جائے۔ تو یہ ساری خوشیاں اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ عز و جل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزبان گویا کہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے تمہیں یہ خوشیاں عطا کی ہیں تو ہم سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ اور 3 آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو 3 آیتوں کے انتخاب میں یہ بات بھی بطور نقطے کے اہل علم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آیتوں میں کہا اتقوا اللہ، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمانا چاہتے ہیں
کہ دیکھو شادی سے پہلے کے جو معاملات ہوں اس میں بھی اللہ سے ڈرنا، وہاں پر بھی مسلمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نابینا ہو جاتا ہے، اپنے مال کی طرف دیکھتا ہے، پیسہ بہت ہے، لہذا جیسا بہاؤں، جیسا استعمال کروں، جیسا چاہوں خرچ کروں، جو چاہے کروں، جیسے پروگرام کا انعقاد کروں، میرے پاس تو مال ہے، مال کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ مال کی طرف نہ دیکھو، گویا کہ اللہ کی رضا کی طرف دیکھو، اللہ کے رسول کی رضامندی کی طرف دیکھو، مال کی طرف نہ دیکھو کہ مال خوب ہوگا تو اچھے سے اچھا فنکشن کر سکوں گا، مال ہوگا تو اچھی سے اچھی رسومات کر سکوں گا، نہیں، بلکہ یہ مال بھی خرچ کرو اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ مال کی طرف نہ دیکھو بلکہ اعمال صالحہ کی طرف توجہ رکھو۔ لہذا پہلی آیت سے یہ بتا دیا کہ شادی سے پہلے بھی اللہ کا دھیان رکھنا، اور عین شادی کے موقع پر بھی اللہ کا دھیان رکھنا۔ شادی کا جب موقع ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی مسلمان نابینا ہو جاتا ہے۔ نابینا سے مراد کیا ہے؟ جو مسلمان کی بصیرت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وہ اندھا ہوتا ہے۔ تو جب عین شادی کے مواقع آتے ہیں وہاں پر بھی کیا صورتحال ہمارے معاشرے میں پیش آتی ہے، ہر آدمی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ سارے اعمال یا کم سے کم زیادہ تر اعمال وہ ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ناجائز اور گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، ناجائز اور گناہ کبیرہ ہوتے ہیں عین شادی کے موقع پر۔ اور منع کیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی حسین لمحات ہیں، ایسے موقع کہاں نصیب ہوتے ہیں، ایسے موقع کہاں آتے ہیں، لہذا دل کھول کر جو کچھ بھی اللہ کو ناراض کرنا ہے کر لو۔ مخلوط اجتماع اس کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، مرد اور عورت ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر بیچ میں کوئی آڑ لگا بھی دی گئی ہے، شامیانہ لگا بھی دیا گیا ہے، تو وہ بھی ایک محض رسم کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ دو چند لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی مخلوط اجتماع نہیں رکھنا، لہذا ہم نے یہ لگا دیا، لیکن کام وہ سارے کے سارے ہو رہے ہوتے ہیں جو مخلوط اجتماع میں ہوتے ہیں۔ یہاں کے مرد ادھر آ رہے ہیں، ادھر کی عورتیں ادھر آ رہی ہیں، مرد یہاں سے نکل کر عورتوں کا جو حصہ ہے، علاقہ ہے، وہاں بے دھڑک آنا جانا کر رہے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں ہے، بس خوشی کے نام پر سارا کام ہو رہا ہے۔ تو میرا عزیزو، یہ تو سراسر اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اچھے خاصے بسا اوقات سمجھ بوجھ رکھنے والے اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ بیچ میں جو شامیانہ لگایا ہے وہ محرم مستورات جو ہیں یا دیگر مستورات ہیں ان کے پردہ داری کے لیے لگایا ہے۔ اس مرد کا ادھر کیا کام ہے جو اٹھ کر ادھر آ رہا ہے؟ مکمل اندر آ جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، پامال کرنے کی بات آئے تو الامان والحفیظ کہ مرد تو کیا، مرد جو دھلا ہے وہ بھی اندر آ جاتا ہے، باقاعدہ اسٹیج پہ بیٹھ رہا ہے۔ اور آج کل تو سننے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دلہا جو ہے وہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر پورے حال میں گھوم رہا ہوتا ہے، اس کی مووی بنائی جا رہی ہے، پورے حال میں گھوم رہا ہے اور مووی بنائی جا رہی ہے۔ اور بیچ میں کیا ہے، باڑ بھی لگی ہوئی ہے پردے کے نام پر، پردے کے نام پر بیچ میں باڑ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن سارا کباڑ ہو رہا ہے، سارا اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پامال کیے جا رہا ہے۔ میرا عزیزو، عین شادی کے موقع پر اچھے خاصے بھلے افراد، ان سے اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں ہاں بھی پردہ تو ہونا چاہیے، کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنا نامناسب ہے، غلط ہے، لیکن بھئی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھئی کیا کریں، یہ جملہ ہوتا ہے مرد کا، ارے بھئی کیا کریں، یہ عورتوں کے کام ہیں، عورتوں کی باتیں ہیں، مانتی نہیں ہیں یہ بات۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں عورتوں سے پوچھیں گے، اس مرد سے بھی پوچھیں گے، تمہیں گھر کا جو بڑا بنایا تھا کس نام پر بنایا تھا؟ تم گھر کے بڑے تھے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے مردوں کو
گھر والوں کا عورتوں پر نگہبان بنایا ہے۔ بھلا تم کیسے مرد تھے کہ یہ جملہ کہہ دے تو ہم کیا کریں، عورتیں مانتی نہیں ہیں؟ مطلب کیا ہوا کہ مرد کمزور ہے عورت کے آگے، اور شریعت کے آگے گویا کہ نافرمانی کرنے کے حوالے سے کمزوری دکھا رہا ہے۔ دنیا کی بات آ جاتی ہے تو کیسے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، دین کی بات آتی ہے تو بالکل ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیتا ہے کہ عورتیں نہیں مانتی۔ تو یہ عین شادی کے موقع پر نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور آج کل کی ایک عجیب رسم ہے کہ جب پورے حال میں اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہونے کے بعد خوب زوردار گانے بج رہے ہیں، تو معلوم کرنے پر پتہ لگتا ہے کہ دلہن کی انٹری ہو رہی ہے، دلہن کا داخلہ ہو رہا ہے، دلہا کا داخلہ ہو رہا ہے۔ پورے حال میں ایک اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں گویا کہ اللہ کو ناراض کرنے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ باری تعالیٰ دن کا اجالا ہو تب بھی ہم بے دھڑک آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور رات کا اندھیرا ہو تب بھی ہم آپ کو بے دھڑک ناراض کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اور میرے عزیزو، پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں رخصت ہوں تو سکون سے رہیں، راحت سے رہیں، کوئی پریشانیاں نہ آئے، میری بچی کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ اور جو راحت اور جو تکلیف کا سوال ہے، اس کی بنیاد کو اگر دیکھا جائے تو سراسر اللہ کو ناراض کیا تھا ان بنیادوں میں، سراسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کیا تھا ان بنیادوں میں۔ اور پھر شادی کے بعد چاہتے ہیں کہ خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ شادی کیسے کی تھی؟ سراسر نافرمانیاں ہی نافرمانیاں تھیں، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری تھی، اور پھر اب کہتے ہیں کہ شادی کے بعد خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ بھلا یہ کیا بات ہے؟ یعنی خوب اللہ کی نافرمانی کی جائے اور پھر کہا جائے کہ یا اللہ آپ رحمت کی بارش برسا دیجئے، رحمت کی بارش برسا دیجئے۔ یہ تو سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ اس کا رسول تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، تبھی اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور پھر رحمتیں برکتیں نازل ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانیں گے، اور اس کے باوجود ہمارے اوپر جو ہے وہ راحت، سکون، اطمینان نازل ہو جائے۔ تو میرا عزیزو، یہ عین شادی کے موقع پر یاد رکھنے کی بات ہے، اچھے خاصے بھلے افراد جو کہ بسا اوقات دیندار بھی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان مواقعوں پر ایسے ہتھیار ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آدمی منہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ بھائی معاملہ تو کچھ اور ہی نکلا، معاملہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ شکل دیکھ کر شادی میں شرکت کی تھی کہ بھائی یہ آدمی تو فلاں ہے، نیک ہے، متقی ہے، ظاہراً پرہیزگار نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے گھر کے حال احوال اور ماحول کو دیکھا جائے تو اس نے تو حال کے دروازے پر مستورات کو ہار کے اور دیگر چیزوں کے دستے لے کر کھڑا کر رکھا ہے، بے پردگی کے عالم میں کہ آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنا ہے، ان کو گجرے پہنانے ہیں، ان کو ہار پہنانے ہیں۔ آدمی دیکھتا رہ جائے کہ بھئی یہ کس کی شادی میں شرکت ہو رہی ہے، اچھے خاصے بھلے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد مسلمان سن ہو جاتا ہے جب اپنے مواقع آتے ہیں، ساری باتیں سننے کے بعد سن ہو جاتا ہے جب اپنی خوشیوں کے موقع آتے ہیں۔ اور ابھی کے وقت تو بہت اچھی بات ہے بھائی، ہو رہی ہے، ہونا بھی چاہیے، یہ غلط ہے، صحیح ہے، فلاں ہے۔ اور وہاں پر جناب جب شادی کا عین موقع آیا، اس وقت جو صورت حال ہوتی ہے دیکھنے کے حال ہے۔ اور اسی طرح سے شادی کے بعد کے مواقع میں بھی اللہ فرما رہا ہے، گویا کہ اتقوا اللہ، تیسری آیت میں اشارہ کر دیا، بیان کر دیا، اتقوا اللہ۔ دیکھو شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ شادی کے موقع پر، رخصتی کے بعد لڑکے والے بھی پریشان ہوتے ہیں، لڑکی والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی آگے چل کر کیسی زندگی گزرے گی، نہ معلوم کیا مزاج ہوگا، لڑکے کا کیا مزاج ہوگا، لڑکی کا کیا مزاج ہوگا، کیسی بہو بن کر زندگی گزارے گی، کیسا داماد بن کر ہماری بیٹی کے ساتھ سلوک کرے گا۔ یہ ساری فکریں لاحق ہوتی ہیں، سب خوف لاحق ہوتا ہے، اور ہر ایک دونوں طبقوں میں سے یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی والے ہیں
تو چاہتے ہیں کہ لڑکا ہمارا ہو کر رہ جائے، اور لڑکے والے ہیں تو چاہتے ہیں لڑکی مکمل ہماری ہو کر رہ جائے، ہماری ہو کر رہ جائے، تاکہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، داماد کو اپنا ہم نوا بنا لیا جائے۔ یہ بھی بے اعتدالی ہے، یہ بھی بے اعتدالی ہے۔ اعتدال تو یہ ہے کہ نہیں، اس کے بھی ماں باپ ہیں، وہ حق کے ساتھ چلے، اعتدال کے ساتھ چلے۔ یہ سوچ رکھنا کہ وہ سارا ہماری طرف جھک جائے، یا عورت کے متعلق سمجھنا وہ سارا ہماری طرف جھک جائے، یہ بھی بے اعتدالی ہے۔ لیکن فکر یہی ہوتی ہے کہ لڑکا ہماری طرف ہو جائے، ہمارا ہو جائے، لڑکی ہماری طرف ہو جائے، ہماری ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر یہ دونوں کے دونوں فریق یہ فکر کر لیں کہ یہ دونوں اللہ کے ہو جائیں، یہ دونوں اللہ کے ہو جائیں، تو پھر مخلوق کا بننا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ فکر ہونی چاہیے سسرال والوں کی، میکے والوں کی، کہ میرا بچہ اللہ کو راضی کر رہا ہے نہیں کر رہا، میری بچی اللہ کو راضی کر رہی نہیں کر رہی، اللہ کے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے۔ یہ سوچ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ ہمارا بول بولے، ہمارا بول بولے، ہماری زبان بولے، ہمارے ذہن کی عکاسی کرے، ہماری طرف گویا کہ اس کا سارا میلان ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہی جنگ چلتی رہتی ہے۔ اگر اس سے پہلے یہ سوچ ہو جائے کہ یہ دونوں اللہ کے ہو جائے، تو جو لوگ اللہ کے ہوتے ہیں پھر وہ مخلوق کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرتے۔ جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ مخلوق کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرتے۔ اگر داماد کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو کبھی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اگر بیٹی میں اللہ کا خوف ہوگا کبھی اپنے سسرال میں جا کر غلطیاں نہیں کرے گی، زیادتیاں نہیں کرے گی۔ یہ سوچ فکر آدمی اپنے اندر پیدا کرے اور اس کی اپنی آل اولاد پر محنت کرے تو نتیجہ پھر اچھا بھی آتا ہے۔ یہ بات کی زندگی میں آدمی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ 3 آیتیں انتخاب کر کے بتا دیا، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ دیکھو خوشیوں کے موقع پر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا اہتمام کرو۔ دین اسلام خوشیاں اور اسی طرح سے فرحتیں، راحتیں اختیار کرنے سے نہیں روکتا، ہر جائز کام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دین اسلام منع نہیں کرتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے جتنا اونچا اڑنا ہے اڑ لو، لیکن قرآن و سنت کے مطابق۔ تم نے جتنی خوشیاں منانی ہیں منا لو، منع نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت کے مطابق۔ تم نے جتنا بھی راحتیں والے سامان اختیار کرنے ہیں کر لو، لیکن قرآن و سنت کے مطابق۔ اسلام جائز تفریحات سے ہرگز منع نہیں کرتا، جائز خوشیاں منانے سے اسلام ہرگز منع نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ آدمی اختیار کر لے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک واقعہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کی رخصتیاں کی ہیں، بیٹیوں کو بھی رخصت کیا ہے، ذرا ان کا بھی طریقہ دیکھ لیا جائے۔ ہو سکتا نہیں ہے بلکہ حقیقتاً یہ طریقہ کام آئے گا، ہو سکتا نہیں ہے بلکہ حقیقتاً یہ طریقہ کام آئے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث رحمت ہے۔ کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہونے کا وقت ہوا، 15.5 سال عمر ہوئی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح دیا، آپ نے منع فرما دیا۔ عمر میں بہت فرق تھا، پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح دیا، آپ نے منع فرما دیا۔ عمر میں بڑا فرق تھا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیغام آیا اور خود اس نعمت عظمیٰ کا سوال لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ حضرت علی کی عمر 21 سال تھی،
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 15.5 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی۔ فرماتے ہیں اسی قبول کرنے کا نام منگنی ہے، اسی قبول کرنے کا نام منگنی ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں منگنی جو ہے وہ قیامت صغریٰ ہوتی ہے اور شادی جو ہے وہ قیامت کبریٰ ہوتی ہے، کہ منگنی میں جو کچھ ہمارے ہاں خرافات اور رسومات ہوتی ہیں آدمی دیکھ لے۔ فرماتے ہیں منگنی تو نام اس چیز کا ہے کہ لڑکے والوں نے پیغام نکاح دیا، لڑکی والوں نے قبول کر لیا، یہ منگنی ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر منگنی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں منگنی کے معاملات بھی کس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جس کو علماء فرماتے ہیں کہ منگنی قیامت صغریٰ اور یہ شادی قیامت کبریٰ۔ بڑی قیامت شادی، چھوٹی قیامت یہ منگنی۔ آج کل منگنیوں کے نام پر بھی لڑکے والے لڑکیوں والوں کو مجبور کرتے ہیں کہ بھئی چھوٹا سا کوئی پروگرام رکھ لیں، آدھا پیسہ آپ کا آدھا ہمارا، کھانے میں آدھا پیسہ آپ کا آدھا ہمارا، ہال بک کر رہے ہیں، آدھا پیسہ آپ کا آدھا پیسہ ہمارا۔ اب آدمی پریشان رہتا ہے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، آدھا پیسہ آپ نے خود کرنا ہے تو کر لو جو کچھ بھی پروگرام ہے، نہیں آدھو آدھ معاملہ ہو، کھانے میں بھی آپ آدھے کے شریک ہوں گے، حال میں بھی آپ آدھے کے شریک ہوں گے، سارے معاملات میں بھی آدھے کے شریک ہوں گے۔ تو یہ ایک نئی قیامت ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے جس کو منگنی کا کہا جاتا ہے۔ تو اب حضرت علی نے پیغام نکاح دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اے انس، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر، عثمان، حضرت عمر اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ بلا کر لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم مہر مقرر کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھا دیا۔ اور تھوڑے سے کھجور تھے کچھ طباق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجمع کے درمیان تقسیم فرمائے۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جاؤ اے ایمن، فاطمہ کا ہاتھ پکڑو، علی کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ، حضرت علی کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ایمن نے ساتھ لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پر چھوڑ کر آ گئی۔ یہ رخصتی بھی ہو گئی، یہ رخصتی بھی ہو گئی۔ بہرحال ایک طریقہ تو ہے، یہ اختیار اگر ضرورت پڑ جائے تو کیا تو جا سکتا ہے اس کو، یا یہی ضروری ہے کہ آدمی قرضہ لے، آدمی کسی سے تعاون لے، نکاح کے کھانے کے لیے آدمی کسی سے درخواست کرے؟ کیا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری نہیں، تو وہاں پر جب مجبوری ہے تو یہ کون سا عمل ضروری ہو گیا کہ کسی سے قرضہ لیا جائے رخصتی کے حوالے سے، رخصتی کا کھانا کرنے کے حوالے سے، اور اس سے کسی سے تعاون مانگا جائے؟ اور پھر نتیجہ بہرحال لڑکی والوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ کام نہ کریں تو لڑکے والے کہاں سے اس کو برداشت کر لیں گے میاں؟ لڑکے والے ایسے سادہ سودہ معاملہ کیسے برداشت کر لیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا، 300 افراد کا کھانا تو کم سے کم کرنا پڑے گا۔ میرا عزیزو، یہ طریقہ تو ہے بہرحال، اس میں غور و فکر لڑکے والوں کو بھی کرنا چاہیے، لڑکی والوں کو بھی کرنا چاہیے۔ کوئی شادی کا کھانا، رخصتی کا کھانا واجب تو نہیں ہے کہ اگر آدمی کے حالات درست نہ ہو تو قرضے لے لے کر، لوگوں سے تعاون لے لے کر یہ کام کرے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی نے دکھایا تو ہے، بتایا تو ہے، سو یہ طریقہ اختیار کرنا واجب تو قرار نہیں دیا گیا، لیکن ضرورت کے موقع پر کیا مسلمان کے کام نہیں آ سکتا؟ ضرورت کے موقع پر کیا مسلمان کے کام نہیں آ سکتا؟ یہ سوال نہیں ہے یہاں پر کہ شادی کا کھانا جائز ہے یا ناجائز۔ اصل بات تو یہ چل رہی ہے کہ ایسے مواقع پر ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، اتنے افراد کا کھانا کرنے کی اس میں وسعت نہیں ہوتی، تو لوگوں سے قرضہ اور لوگوں سے مدد مانگ کر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طریقے کو بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک مجبوری رکھ دی جاتی ہے۔ ارے آج کے دور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکے والے اس پر آمادہ نہیں ہوں گے، تو پھر لڑکے والوں سے گزارش ہے
کوئی لڑکے والے آسمان سے تو نہیں اترتے یا وہ انسانوں کی زبان نہیں سمجھتے. تو گویا کہ درخواست دونوں سے ہے کہ بھائی اگر ایسے حالات ہو جائیں، ایسی پریشانیاں ہو جائیں تو یہ طریقہ بھی تو ہماری شریعت میں موجود ہے، اس کو بھی تو ٹھیک ہے ضرورت کے موقع پر اختیار کر لیا جائے، ضرورت کے موقع پر اختیار کر لیا جائے کہ بھئی نہیں اب کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی تو ہمیں سکھایا ہے اور بتلایا ہے، وہ کر کے دکھلایا ہے. چلو مال نہیں ہے تو یہ طریقہ اختیار کر لو. آپس کے سمجھوتے سے شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ اختیار کیا جائے تو آدمی پہ شادی پہ مقروض نہ ہو. اکثر لڑکی والے بیچارے مقروض ہو جاتے ہیں، چوری چھپے کیا ہے تعاون لے رہے ہوتے ہیں، چوری چھپے تعاون لے رہے ہوتے ہیں، اندر سے مجبور ہوتے ہیں، ظاہر میں کہہ نہیں رہے ہوتے بیچارے، ظاہر میں نہیں کہہ رہے ہوتے، اندر سے مجبور ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی کھانے کا انتظام کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کہ بھئی بچی کی رخصتی ہو جائے. تو میرا عزیزو ایک طریقہ بہرحال یہ بھی ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ جب آدمی ارادہ کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے تو اللہ منزل آسان کرتا ہے. ہمارے ہاں نہ ارادہ ہوتا ہے نہ کوشش ہوتی ہے، بس فوراً نگاہ جاتی ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر رخصتی ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہیز دینے کی بات آئی تو روایت میں آتا ہے 4 گدے، 2 رضائی، 2 چاندی کے بازو بند اور 1 تکیہ، 1 چادرہ، 1 مشکیزہ، 1 پلنگ، 1 چکی آٹا پیسنے کی. یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور جہیز کے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیا. تو ضرورت کے موقع پر اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، بیٹی کو زیادہ دے دینا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضرورت کے موقع پر یا حالات کی تنگ دستی کے موقع پر کچھ کم دینا بھی جائز ہے. آدمی یہ اپنے اوپر لازم نہ کر لے کہ نہیں 5 لاکھ کا فرنیچر دینا ہے، 3 لاکھ کا فرنیچر دینا ہے یا اتنا سامان دینا ہے. بھائی اپنی حیثیت کے مطابق جب اتنی چیزیں ہیں تو دی جا سکتی ہیں معاشرے میں. یہاں پر بھی وہی سوال آ جاتا ہے، لڑکے والے قبول کہاں سے کریں گے بھائی اتنا سا سامان، میری بچی کی زندگی اجیر ہو جائے گی. یہاں پر بھی وہی سوال آ جاتا ہے، ارے یہ کہاں کی باتیں آ گئی. تو پھر وہی ہوتا ہے بھائی لڑکے والے کوئی آسمان سے تو نہیں اترے، وہ بھی اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. اگر کسی غریب کی رخصتی ہے تو بھائی خیال رکھا جائے، خیال رکھا جائے، دیکھا جائے کہ بھئی جو لائیے وہ اپنے لیے لائیے، ہمارے لیے تھوڑی لا رہی ہے جو ہم کہیں کہ اتنا کم کیوں لے کر آئی. اصل میں اس کے مال کی طرف نگاہ ہوتی ہے، اس کے جہیز کی طرف نگاہ ہوتی ہے، وہ جو سون لے کر آتی ہے اس کی طرف بڑی نگاہ ہوتی ہے. سونا تو آتے ہی ساس کی تجوری میں چلا جاتا ہے اور جہاں کہیں اس کو پہننے کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے اجازت لیتی ہے اماں یہ کنگن پہن لو. ورنہ اگر جہیز بھی کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز ہوتی لپیٹنے کی تو وہ بھی الماری میں چلی جاتی. تو وہ ہمارے لیے تھوڑی ہے، وہ اس کا اپنا مال ہے جو اللہ نے میسر دیا، جو اللہ نے آسانی کری، اس کے باپ نے اس کو دے دیا، اس کی ماں نے اس کو دے دیا رخصتی کے موقع پر. تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. آدمی کے اگر حالات صحیح نہ ہو تو جہیز دینا واجب نہ سمجھے اور نہ لڑکے جہیز لینا واجب سمجھے کہ مطالبہ کریں کہ اتنا کم کیوں دیا، اور لڑکی والے مجبور ہو کر اس سے قرضہ لے اس سے قرضہ لے اور دے مجبور ہو کر. میرا عزیزو یہ تو شریعت میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں در حقیقت صحیح بات یہی ہے کہ مال کی طرف لڑکے والوں کی توجہ ہوتی ہے. بہت کم ہوتے ہیں، نایاب ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جہیز کی طرف توجہ نہ ہو، سراسر جہیز کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ بہو کیا لے کر آ رہی ہے، آیا کمرہ بھرا کہ نہیں بھرا. ساس چکر لگاتی ہے کمرے میں، آیا کمرہ بھرا کہ نہیں بھرا، کیا لائیے کیا نہیں لائیے، ہمارے گھر کے پرانے برتن استعمال کر رہی ہے، تیری ماں نے تجھے کچھ نہیں دیا. یہ تانے سننے کی بنیاد پر وہ بوڑھا باپ جو کہ مالی حالات سے دوچار ہوتا ہے، بیچارہ کبھی زکوٰۃ بھی لے لیتا ہے،
کبھی کسی سے قرضہ بھی لے لیتا ہے، کبھی کسی سے صدقات بھی لے لیتا ہے کہ بچی کو رخصت کرنا ہے اور نہ کروں گا کچھ نہ دوں گا تو پھر میرے بچے کی آگے زندگی کیسے گزرے گی، میں تو مجبور ہوں۔ تو یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، بتلایا اور یہ طریقہ سکھلایا۔ آدمی اس کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو نکاح کے بعد ولیمہ فرمایا، تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور چند سا مکو تھے، جو کی روٹیاں تھیں، اس کو حضرت علی نے جمع کیا اور چند احباب کو بلایا اور ولیمہ کر دیا۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن آب و تاب سے کرنا کوئی واجب نہیں ہے کہ وہاں پر بھی آدمی ولیمہ کرنے کے لیے دوسروں سے قرض لے رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق آدمی کرے، یہی شریعت کی تعلیمات ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔